جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس آیت کا آگے پیچھے جب آپ پڑھو گے تو آپ کو اس کا موڈ سمجھ میں آ جائے گا، آٹومیٹک اپنے دماغ میں آ جائے گا۔ جیسے اگر ہم آپ کے سامنے یہ آیت پڑھ دیں کہ اور جب وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو، تو آپ کو تو یہیں سے سمجھ میں آ گیا نا کہ یہاں جنگ کے بارے میں بات ہے۔ اب تو وضو کا لوٹا کے لیے لڑائی کا بات نہیں ہوگا کہ آیت مسجد میں اترا، وضو کا لوٹا کے لیے لڑائی چل رہا تھا، اللہ میاں بولا جو تم کو لوٹا سے مارو تم بھی 4 لوٹا مارو، نہیں، جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو، جو تمہیں گھر سے نکالے تم انہیں گھر سے نکالو۔ تو قرآن جب مفصل ہوتا ہے، یعنی جب آپ کوئی سورہ یا کوئی آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت اور کہاں ہے، کیونکہ قرآن کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے کہ قرآن اپنی بات کو بار بار دہراتی ہے۔ جب ہر بار دہراتی ہے تو ایک تو اس کا کام ریمائنڈ کرنے کا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسی لفظ کے ساتھ دوسری جگہ بات کر کے اس کو تفصیلاً بیان کر دیتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کا ایک ہی معنی لے لیجئے گا تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہم آپ کو بتائیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا اللہ جو آیت ہے، تو اب وعلیکم السلام، اب یہ آیت کو اگر آپ اور آگے چلیں گے سورہ نساء کے اندر ہی میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جنگ کے بارے میں بات ہے۔ سورہ نساء کی آیت 65-66 تک جائیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جنگ کے بارے میں بات چل رہا ہے۔ تو قرآن جب حکم لاتا ہے تو اس کا مفصل لے کے چلا آتا ہے۔ جب کوئی بات حکم کا نہیں ہوتا ہے، ایز اے نالج ہوتا ہے، تو اتنا ڈیل نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی ڈیل ہے، تو اس لیے اس کو ٹچ کرتا اور آگے چلا جاتا۔ تو ایک نارمل انسان جب قرآن کو پڑھے تو وہ کیا ذہن میں رکھ کے پڑھے؟ ہم آپ کو اس سے پچھلے بار میں بتایا نا کہ قرآن 7 حصہ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ نہیں، ایک نارمل انسان ہم آپ کو وہی بتا رہے ہیں کہ جب ہم آپ کو بتائے کہ قرآن 7 حصہ میں ڈیوائیڈ ہے، جس کو 7 اسٹیجز بول سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک قرآن لاء کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی لاء پڑھنا چاہتا ہے تو کہاں سے کہاں تک پڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا دیا 5 سورہ، اگر وہ 5 سورہ پڑھتا ہے وہ لاء پڑھ لیتا ہے اور لاء ڈیٹیلڈ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب سورہ نمبر 5 سے لے کے یعنی سورہ نمبر 6 سے لے کے سورہ نمبر 9 تک جب وہاں تک جائے گا تو یہ صرف مشرک، منافق اور اس کے بدماشی کے بارے میں بات چیت ہے۔ تو اب اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ مشرک کا حالات کیسا تھا، منافق کا حالات کیسا تھا، تو وہ پورا قرآن نہیں چھانے گا، وہ سورہ نمبر 6 سے لے کے سورہ نمبر 9 تک پڑھے گا تو اس کو منافق اور مشرک کلیئر ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اور رسول کا ذمہ داری کیا ہوتا ہے یا مومن اور مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، وہ سورہ نمبر 10 سے لے کے سورہ نمبر 33 تک چلے گا، 32 تک، تو اس کو مسلمان اور مسلمان کا ذمہ داری پتہ چل جائے گا کہ ایک سوسائٹی کو کیسے بلڈ کرنا ہے۔ اسی طرح کسی کو رسول اور رسول کی ذمہ داری کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ رسول کی ذمہ داری مسلمانوں پہ کیا ہے، رسول کیسے ہونے چاہیے اور رسول پہ کیا کیا قانون نازل ہوا ہے، تو سورہ نمبر 33 سے لے کے سورہ نمبر 56 تک جب چلے گا تو اس کو رسول کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد سورہ نمبر 56 سے لے کے سورہ نمبر 55 تک چلے گا، 33 سے 55 تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سورہ نمبر 56 سے لے کے سورہ نمبر 70 تک جب چلے گا تو اس کو جنت جہنم کلیئر ہو جائے گا۔ ہو گیا؟ اب اس کے بعد جو بچا ہوا ہے وہ پھر سے پورا قرآن کو ریوائنڈ کر رہا ہے۔ تو ایک آدمی اگر جو قرآن کو واقعتاً پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ایک تو سلیبس کو ہی کرے نا، جیسے اسکول میں پڑھانے کے لیے ایک سلیبس بنایا جاتا ہے نا کہ 1 گھنٹہ تک یہ پڑھایا جائے گا، پھر 1 گھنٹے کے بعد میتھ ہوگا، پھر 1 گھنٹے کے بعد ہندی ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان کو چاہیے کہ ہفتہ وائز ڈیل کر لے کہ ہفتہ میں 7 دن ہیں، ہم اس 7 دن میں قرآن کا 1 پارہ سے لے کے 5 پارہ تک خالی ہم لاء پڑھیں گے تاکہ اس کو لاء کلیئر ہو جائے۔ جب اس کو لاء کلیئر ہو جائے گا تو پھر آگے بڑھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ پورا قرآن کو سمجھ لے گا۔ ایک نارمل آدمی اگر ایک آدمی سوچے گا کہ آج ہم اچار کھا لے، کل املی کھا لے، تو پیٹ خراب ہو جائے گا نا اس کا۔ تو اگر کوئی بولے آج ہم سورہ فاتحہ پڑھا، کل سورہ ناس پڑھا، تم پوچھو گا کہ ہم تو پورا قرآن پڑھ لیا، تو ایسے نہیں چلے گا۔ قرآن کو سیریسلی اور سیریل وائز پڑھنا ہوگا تاکہ اس کا مزہ، اس کا ایسنس تم کو مل سکے، اس کا خوبصورتی تم کو مل سکے۔ اگر ہم کو قرآن سے ایولیوشن پڑھنا، ہم 3 گھنٹہ لیکچر دے سکتے ہیں قرآن کا ایولیوشن کا، قرآن جس طرح سے ایولیوشن کو ڈیل کرتا ہے ہم بیان کر سکتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ اس کا وجہ ہی نہیں کہ ہم کو معلوم ہے، اس کا وجہ ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنا دیا۔ اگر ہم قرآنک لاء کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، ہم بیان کر سکتے ہیں کہ 1 سے لے کے 5 پارہ تک ہم پڑھا ہے۔ اب اگر تم اچانک سے ایک آیت اٹھا کے بولے فرقان بھائی اس کا مطلب،
تو ہم کو پرابلم نہیں ہے بتانے میں، لیکن تم کو پرابلم ہو جائے گا کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا فرقان بھائی کو سورہ نمبر 10 کا آیت نمبر 1 یہاں نازل ہوا. اگر جب تک تم چیز کو سیریل وائز نہیں پڑھو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. اسی لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا روٹین سیٹ اپ کرے کہ اس کو قرآن میں پڑھنا کیا ہے. اگر قرآن کو صرف تلاوت کرنا ہے، صرف اللہ کا کلام بول کے پڑھنا ہے، پانی پھونکنا ہے، مردہ کو سنانا ہے، مغفرت بخشش کروانا ہے، تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک روز پڑھتا رہے. لیکن اگر کوئی آدمی کو قرآن سے علم حاصل کرنا ہے، قرآن سے نالج نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا. عربی زبان میں لفظ قراء، قاف را الف، قراء جو ہے ایک معنی تو اس کا قرأت کا ہوتا ہے، لیکن دوسرا معنی قرأت کا نہیں ہوتا. دوسرا معنی ہوتا ہے پریگننٹ لیڈی کا. جیسے ایک آدمی کا، عورت کا پیٹ میں بچہ جو بنتا ہے تو ایک پروسیس سے گزرتا ہے نا. پہلے ایمبریولوجی میں آتا ہے. ایمبریولوجی تو پورا فیلڈ ہے. پہلے اسپم سے پھر زائگوٹ ہوتا ہے، پھر زائگوٹ سے جانے کے بعد پری میچر اسٹیج میں آتا ہے، پھر ہڈی، چمڑا، گوشت، یہ قصہ ہوتا ہے. تو ایک جو بچہ ہے پیٹ کے اندر، فیٹس، وہ ڈیولپ ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے نا. لیکن جب ڈیولپ ہونے میں ٹائم تو لگتا ضرور ہے، لیکن اندر میں ہوتا ہے کیا؟ ڈیولپمنٹ. اندر میں ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہوتی. تو اسی لیے قرآن کو علماء جو ہے پریگننٹ لیڈی کا پیٹ سے بھی مشابہت دی ہے. جیسے پریگننٹ لیڈی کا پیٹ میں ایک چیز پیدا ہو رہا ہوتا ہے، روز ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن میں ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، ایک نیا چیز سامنے آنے والا ہوتا ہے. تو جب اگر آپ اس کو پڑھیں اس طرح سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کون لا پہ بات کرتا ہے. یعنی کہ ہر وقت الگ انداز میں، ہر وقت الگ انداز میں بات. ضروری نہیں ہے کہ آج جو آیت سے آپ جو استدلال لیے ہیں وہی آیت وہی استدلال ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں فرماتا ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں، جیسے ایک مسئلہ لے لیتے، ایوولوشن، ارتقاء، ایوولوشن. ہم لوگ سب پڑھا ڈارون تھیوری، ایوولوشن، ڈارون تھیوری نہیں پڑھا؟ اب دیکھو ہاں کہ کیسے انسان آگے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هل اتى على الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایسا وقت بھی آیا ہے، یعنی ایک زمانہ انسان ایسا کراس کر کے گیا ہے. حين من الدهر، ایک زمانہ گزرا. دہر کہتے ہیں لانگ پیریڈ کو، وقت کہتے ہیں شارٹ پیریڈ کو. ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتہ جو کاؤنٹیبل پیریڈ ہوتا ہے اس کو وقت بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ان کاؤنٹیبل پیریڈ ہوتا ہے اس کو وقت نہیں، اس کو دہر بولا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی دہر لا کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ کاؤنٹیبل پیریڈ کا بات نہیں کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے حل اتی علی الانسان، انسان پہ ایسا بھی حین من دہر، ایک زمانہ گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا. عرصہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج، کہ بے شک ہم نے انسان کو اسپم سے پیدا کیا، ایک پانی سے پیدا کیا. امشاجن نبتلی فجعلنا سمیعا بصیرا، پھر اس کے آنکھ بنائے، سمیعا کان بنائے اور آنکھ بنائے. تو اب اللہ تعالیٰ ایک چیز کا بات کر رہا. پہلا لائن میں ایک بات کیا کہ انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور دوسرا وہ وقت کا بات کر رہا ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، یعنی اسٹیجز کا بات کر سکتے ہیں کہ انسان پیٹ میں کیسا بنا، نہیں بنا. لیکن جب ہم لوگ نیو پری ہسٹورک ایج میں چلے، یا آئرن ایج میں چلے، یا اسٹون ایج، یا کولڈ ایج میں، تو ہومو سیپینس کا زمانہ میں چلے، تو ہمارے پاس اتنا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اس کا بات کرنے کے لیے. تو قرآن اسی انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے.